نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست سمیع اللہ اپنی اس اسلامک نالجبل پلیٹ فارم چینل علم و ادب بائی سمیع اللہ التمش پر پھر خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں آج کا ہمارا عنوان ہے جنوبی ایشیا برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد 712 سے 1947 عیسوی برصغیر پاک و ہند کی مکمل ہسٹری، جس میں مزید بات کریں گے غزنی و غوری سلطنت، خاندان غلامہ، تغلق و لودھی خاندان کا ہندوستان میں، سادات خاندان کی حکومت ہندوستان میں، مغلیہ سلطنت کے 350 سال، پھر برٹش کی آمد اور پھر جنگ آزادی سے لے کر آزادی پاکستان کا مکمل بایو ڈاٹا۔ اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے آیا، دہلی سلطنت کا آغاز کب ہوا اور کس کس خاندان میں اقتدار سلطنت رہا، اور اس کا مکمل اتار چڑھاؤ ہوتے ہوئے 1947 آزادی پاکستان تک پہنچا۔ اس کے متعلق مکمل بات چیت کرنے سے قبل بہتر ہے کہ برصغیر پاک و ہند کو براعظم ایشیا کے اس خطے کے بارے میں جغرافیائی طور پر کچھ بیان دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے تاکہ اس کے بارے میں جو مکمل معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ برصغیر پاک و ہند براعظم ایشیا کا جنوبی حصہ ہے، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا بھی کہلاتا ہے۔ خطہ ہمالیہ پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب تک اور خلیج بنگال تک پھیلا یہ خطہ، جس میں آج کا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور سری لنکا کے ساتھ مالدیپ شامل ہیں۔ اس خطہ کے شمال میں ہمالیہ اور کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ، جنوب میں بحر ہند، مغرب میں افغانستان، جبکہ مشرق میں برما کا علاقہ واقع ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ جنوبی ایشیا برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد، اسلام ہندوستان میں کیوں کر کہ ہندوستان میں لشکر اسلام تو بطور شمشیر سب سے پہلے 712 عیسوی بمطابق 92 ہجری میں لشکر محمد بن قاسم کے ساتھ پہنچا۔ البتہ اس سے قبل برصغیر پاک و ہند میں اسلام مختلف ذرائع سے پہنچ چکا تھا، جس میں سب سے اہم تجارتی ذرائع تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان عرب تاجروں نے ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آنا شروع کیا، جو کہ دور نبوت ہی سے آنا شروع ہوئے۔ ان مسلم تاجروں کے سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاق اور دیانتداری سے متاثر ہو کر ہندوستان کے مقامی لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور اللہ کے اس پسندیدہ دین کو باہوشی قبول کرنے لگے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بحری مہم کے ذریعے بھی کچھ مسلمان تبلیغ کی غرض سے سندھ کے ساحل تک پہنچے، لیکن ابھی باضابطہ فتوحات کا آغاز نہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اس وقت کی دو سپر پاور ایران و مصر و شام میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، لیکن سندھ کے ساحل تک جو ہے وہ ابھی باضابطہ فتوحات کا آغاز نہ کیا گیا۔ البتہ تبلیغ کی غرض سے کچھ مسلمان سندھ میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آنے والے مسلمان عرب تاجروں کے ذریعے سیرت و کردار نے ایک اہم کردار ادا کیا اور اسلام برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا۔ اس کے بعد 712 عیسوی میں مسلمانوں کی پہلی لشکر کشی سندھ کے علاقے میں، وہ بھی ان عرب تاجروں ہی کی ایک وجہ بنی کہ جب راجہ داہر ہندوستان کے راجہ کے ڈاکو نے مسلمانوں کا بحری لشکر، بحری قافلہ لوٹا، تو مسلمان عورتوں کی پکار ہوئی، یا آل الحجاج، یا آل الحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے، اے حجاج تو کہاں ہے۔ حجاج جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، ویسے اسلامی تاریخ میں کوئی نامور یا اچھا انسان نہیں تھا، بلکہ گورنر ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ظالم سا لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ جبکہ جو لوگ اس حملے سے جان بچا کر بھاگے، واپس بصرہ عراق پہنچے، تو انہوں نے جا کر حجاج سے ذکر کیا، اس طرح کہ ایک عورت نے تمہیں پکارا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج کھڑا ہو گیا کہ آپس میں جو بھی تھا، لیکن یہ عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے غیر تھے، تو ایک بدمعاش ٹائپ ظالم ہی کھڑا ہو گیا کہ اے میری بہن میں حاضر ہوں۔
اس نے اسی وقت اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لشکر تیاری کا حکم دیا کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں نے سندھ کی طرف کوچ کیا۔ سندھ کے ساحل سے داخل ہوتے ہوئے مسلمان اپنے سیرت و کردار اور اپنی محنت و عظمت کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے، جبکہ یہ لشکر جب ملتان کے علاقے میں داخل ہوا تو 12,000 کا لشکر تعداد بے حساب بڑھتے ہوئے 1,00,000 تک پہنچ چکی تھی، جس کے اضافے کی سب سے بڑی وجہ رستہ کے مقامی لوگوں کا راجہ داہر اور برہمنوں کے رنگ و نسل کے مطابق ظلم و ستم سے تنگ آ جانا تھا، اور مسلمانوں کے سیرت و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان لشکر کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور کچھ اسلام قبول کرتے ہوئے دین اسلام کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر حصہ بنتے ہوئے اس لشکر کی طاقت اور ہمت و جرأت کو مزید بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور سندھ کے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے ملتان تک پہنچے۔ اس لشکر کشی کے بعد وقت بہ وقت اللہ کے نیک بندے صوفیہ کرام مبلغین سندھ اور گجرات میں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سار انجام دیتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کے بارے میں مزید بیداری ہوئی اور لوگ اسلام کے شرف سے فیض یاب ہونے لگے۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کا دور شروع ہوتا ہے، جس نے 1000 عیسوی سے 1027 عیسوی تک ہندوستان پر مسلسل 17 حملے کیے اور پہلا ہندوستان مسلمان حکمراں کہلایا، جو بدھ شکن کے نام سے جانا گیا۔ محمود نے یہاں ابھی کوئی مستقل حکومت قائم نہ کی، لیکن بغاوت وغیرہ کو کچل جاتا اور ہر سال حملہ کرتے ہوئے ہندوستان کو غزنی حکومت کے زیر تسلط رکھتا، اور آہستہ آہستہ پنجاب، لاہور اور ملتان، بیرا اور سومنات کو غزنی حکومت میں شامل کرتا رہا، اور سومنات کے مندر کو تباہ کرتے ہوئے غزنی حکومت کے زیر تسلط کر لیا۔ یوں ہی رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، ہندوستانی علاقے آہستہ آہستہ افغانستان میں موجود اسلامی حکومت کے زیر تسلط آتے رہے، لیکن ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی حکومت کا آغاز ابھی نہ کیا گیا۔ محمود غزنوی کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، کہ جس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا، کہ یہ 1191 کا دور حکومت کا تھا، جس میں کہ شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان 2 اہم جنگیں ہوئیں، جو کہ مستقبل میں ہندوستان کے اقتدار کے لیے اہم ثابت ہوئیں۔ 1191 میں پہلی جنگ ترائن میں غوری نے تھانسیر پر حملہ کیا اور پرتھوی راج نے راجپوت اتحادیوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا، لیکن ترائن کی اس پہلی جنگ میں شہاب الدین غوری شدید زخمی ہو گیا، اور اس کے ایک آزاد کردہ غلام سپاہی غلام قطب الدین ایبک نے گھوڑے پر سہارا دے کر میدان جنگ سے بچا کر غزنی تک لے گیا، اور غوری فوج کو پسپائے اختیار کرنا پڑی۔ واپس پہنچ کر شہاب الدین نے اپنی فوج کو بہتر حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ منظم کیا۔ گزشتہ پسپائی اختیار کرنے والے سپاہیوں کو سزا بھی دی گئی، اور اس کے بعد 1192 میں 1,20,000 فوج کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہوا۔ تو دوسری طرف پرتھوی راج چوہان نے دوبارہ راجپوتوں سے مدد لی، اور وہی گزشتہ میدان جنگ تھا۔ پرتھوی راج کی فوج غرور و تکبر میں تھی کہ ہم نے پہلے ان کو شکست دی ہے، تو ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کہ راتوں رات کچھ نشے میں مشغول تھے، کہ غوری نے رات کی حکمت عملی اپناتے ہوئے راتوں رات حملہ کیا، جسے راجپوتوں کی فوج برداشت نہ کر سکی، اور پرتھوی راج کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ لیکن ابھی ہندوستان میں کوئی باقاعدہ سلطنت قائم نہ کی گئی، کہ 1194 میں اپنے آزاد کردہ غلام قطب الدین ایبک، جس نے کہ پہلی جنگ ترائن میں اس کی جان بھی بچائی تھی اور ایک اچھا سپہ سالار بھی ثابت ہوا، اس کو شمالی ہندوستان کی مزید فتوحات پر مأمور کیا، کہ قطب الدین ایبک نے قانوج اور بنارس پر حملہ کر کے راجہ جے چندر کو شکست دی، اور پھر اتر پردیش کا علاقہ بھی فتح کر کے اسلامی سلطنت کے زیر تسلط لایا گیا، کہ جہاں پر مساجد، مدارس اور اسلامی طرز حکومت کا آغاز کیا گیا۔